السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ثناءاللہ نقشبندی، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بڑا مشہور واقعہ غوث اعظم کا ہے کہ ان کی ماں 40 اشرفیہ دے کر غوث اعظم کو روانہ کرتی ہیں اور راستے میں چوروں کا حملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 40 اشرفیہ جب ان چوروں کے سامنے پیش کیا تو اس منظر کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیے۔ دیکھیں، اس واقعے کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد بھی اس واقعے کو جانتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی نسل اس واقعے سے آشنا ہو جائے گی، لیکن واقعات کو سن کر اور پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے، اس سے کچھ سبق حاصل نہ کیا جائے، اس سے نصیحت نہ حاصل کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غور کریں، اس واقعے میں کون ایسی نصیحتیں پنہاں ہیں جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے روانہ کر رہی ہیں اپنے گھر سے۔ کیا وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ دیتی کہ بیٹا جاؤ اور کوئی اچھا سا ہنر سیکھو جس سے تم بہت سارے مال اکٹھا کر سکو، پیسہ اکٹھا کر سکو، تم غنی ہو سکو، مالدار ہو سکو۔ وہ چاہتی تو تجارت کے معاملات میں غوث اعظم کو لگا دیتی، لیکن آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم کو کیوں بھیجا؟ یا غوث اعظم کے اندر یہ دلچسپی، یہ شوق کیوں بڑھا علم دین کو لے کر؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس قول کو، اس حکم کو عملی جامہ غوث اعظم پہنا رہے ہیں۔ آج ہم غوث پاک کے شیدائی ہیں، اس شیدائیت ہونے کا بڑا ہمیں ناز اور فخر ہوتا ہے، لیکن جب عملی پیمانے میں ہمارے زندگی کو تولا جائے نا تو پھر دور دور تک کوئی غوث پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ علم دین حاصل کیجیے آپ۔ یہ غوث اعظم نے سب سے پہلے بچپنے کی عمر میں اپنے شیدائیوں کے لیے یہ عمل کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، کامران ہونا، تو سب سے پہلے تم دین کا علم حاصل کرو۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بہت ہی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئرز بنائیں، وکیل بنائیں، جو کچھ دنیاوی علم ہے اسے دے، لیکن سب سے پہلے آپ دین کا علم دیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹرز ہو گیا تو وہ دین کو، اگر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ دین کو ڈاکٹر والے علم پر تولنے لگے گا۔ اگر آپ کا بیٹا انجینئر ہے، دین کا علم نہیں ہے، اور جب دین کی باتیں ہونے لگتی ہے نا تو وہ اپنے انجینئر جہاں تک وہ تعلیم حاصل کیا ہے اس اعتبار سے دین کو اپنے انجینئر والے پیمانے پر تولنے لگے گا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ میرا بیٹا مسلمان ہے۔ دین کے متعلق جب اسے ایک راہ راست پہ لانے کے لیے صحیح بات بتایا جا رہا ہے تو وہ تو اپنے دماغ کے طور سے دین کو استعمال کر رہا ہے۔ تو غوث اعظم کے شیدائی آپ ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک کے اگر آپ غلام بننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرائیں۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، گاؤں کے گاؤں خالی ہیں، کسی گاؤں میں 1 بچے، کسی گاؤں میں 2 بچے، کسی گاؤں میں کوئی نہیں ہے جو مدرسے میں جا کر دین کا علم حاصل کر رہا۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ بہتر ہے آپ انگلش پڑھائیں۔ انگریزوں نے ایک ایسا منظر اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ انگلش ضروری ہے، لیکن اس سے بھی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔
हमारे नौजवान हैं, उम्र है 18 साल, 22 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि चलो मोहल्ले में कुरान खानी है, आओ तिलावत करो, तो पता चलता है कि उन्हें कुरान पढ़ने ही नहीं आता है। कैसे तुम गौसे पाक के शहदाई, कैसे तुम गौसे पाक के मानने वालों। एक तरफ जब तुम गौसे पाक की जिंदगी को देखोगे तो गौसे आजम इल्मे दीन को फौकियत दे रहे हैं। सबसे पहले घर बार को, अपनी माँ को, अपने इलाके को, कौन नहीं चाहता कि घर में रहे, लेकिन सब चीज़ों को छोड़कर, अपने नफ्स को तर्क कर कर वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में वो इल्मे दीन सीखने के लिए जाते हैं। और इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है ना, तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं, समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं, सुराख की चूटियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई इल्म दीन हासिल करे और उस दरमियान में उसका इंतकाल हो जाए तो वो शुहदा की फहरिस्त में उसका नाम लिखा जाएगा। ऐसी फजीलत, ऐसी बाबरकत चीज को आप अपने आप से तर्क ना करें। अगर गौसे पाक के आप शहदाई हैं तो गौसे पाक के इस अमल पर जब आप अमल पैरा होंगे ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में और आखिरत में भी आप कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि गौसे पाक की वालिद मोहतरमा ने गौसे पाक को क्या नसीहत किया और आज के हमारे मुआशरे की वालिदा अपने बच्चों